ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدنا النبيين. اس طرح درود پاک نہیں پڑھنا بلکہ اس انداز کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں. حضور علیہ السلام ہمارے درود پاک کو خود سماعت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت علامہ عبدالرحمن جزولی علیہ رحمہ آپ دلائل الخیرات کے خطبہ شریف میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس ہیں وہ تو آپ پر درود بھیجتے ہیں. یا رسول اللہ جو آپ کے پاس نہیں ہوں گے جو آپ سے دور ہوں گے یا رسول اللہ جو آپ کے بعد آئیں گے ان کے درود کا کیا حال ہوگا. صحابہ کی بڑی مہربانی ہے کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ہمارے متعلق بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد میں آنے والوں کے درود کا کیا حال ہوگا. حضور علیہ السلام نے لبے کوہا کھولے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی اسمع الصلاۃ علی محبتی وعارفہم. حضور علیہ السلام نے فرمایا سن لو صحابہ بے شک میں محبت والوں کا درود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. صرف سنتا ہی نہیں وعارفہم ان کو پہچانتا بھی ہوں. سبحان اللہ. سنتا ہی نہیں پہچانتا بھی ہوں. جہاں پر بھی حضور علیہ السلام کا امتی حضور کا غلام حضور پر درود بھیجتا ہے حضور علیہ السلام اپنے کانوں سے سماعت کرتے ہیں. فرماتے دور و نزدیک سے وہ سننے والے کان لائے کرامت پہ لاکھوں سلام. محبت اور حقیقت کے ساتھ درود پاک پڑھیے کیونکہ یہ درود پاک اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے. حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں پوچھا گیا تھا حضور ارشاد فرمائے اہل سنت و جماعت کی نشانی کیا ہے. تیرے میرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے خون علی نے بیان فرمایا اہل سنت کی نشانی یہ ہے میرے نانا پر کثرت سے درود و سلام پڑھو. سبحان اللہ. بڑی محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیہ ومن علومك علم اللوح والقلم. پہلے دوست پر ذکر و حکیور اللہ جل جلالہ کا بے حد و بے حساب مرتبہ لامحدود مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق کائنات نے ہم گناہگار بندوں کو آج کی مقدس روحانی وجدانی محفل پاک میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. صاحبو آج کی محفل پاک کا عنوان آپ نے سنا ہوگا تاجدار صداقت خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے سلسلہ میں کیونکہ اس مہینے میں 22 جمادی الثانی کو آپ کا یوم وصال ہوا اس سلسلے میں آج ہم نے حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ تاجدار صداقت کے توسل سے آپ جیسا ہم سب کو عشق رسول عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے. تمام احباب نے توجہ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے گفتگو سماعت کرنی ہے. صاحبو میں نے آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں سے کچھ جز پڑھنے کا شرف حاصل کیا. پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں. ترجمے سننے کے بعد انشاءاللہ آپ پھر اس کا پس منظر سماعت کریں گے. پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ان بچوں کو ذرا پیچھے چھوڑ کے آئیں ان کو یا تو باہر بھیج دیں
یعنی سکون کے ساتھ بٹھائیں کہ یہ جو ہے خلل نہ ڈالیں گفتگو کے اندر. جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر گفتگو میں دقت محسوس ہوتی ہے. حضرت ذی وقار اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ غار میں تھے. اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، کہ وہ اپنے ساتھی سے، اپنے رفیق سے، اپنے یار سے، اپنے صحابی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا پس منظر سماعت فرما لیجیے. حضرات محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گئے. تو غار ثور میں یہ سارا معاملہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ علی کے سپرد امانتیں کر دی جائیں اور ابو بکر صدیق کو ساتھ لے لیا جائے. یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی، محض اتفاق نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو امانتیں عطا کی اور ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر چل پڑے. یہ کوئی اپنی رائے نہیں تھی، اتفاق نہیں تھا، بلکہ حکم خداوندی تھی. آپ تفسیر امام حسن عسکری اٹھا کے دیکھیے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جب کافروں نے، مشرکوں نے یہ پلاننگ کر لی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو فرمایا اے محبوب آپ تمام امانتیں جو ہے علی کے سپرد کر دیجئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر چلے جائیے. امانتیں علی کے سپرد کر دیجئے. اب یہاں پر توجہ فرمائیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بارگاہ میں بلایا. اپنے پاس بلانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، یہ سونے چاندی کے زیورات، یہ نقدی مال میرے پاس کافروں مشرکوں کی امانتیں ہیں. اے علی میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، کل صبح ہوگی یہ امانتیں متعلقہ لوگوں کو دے دینا اور تم بھی مدینہ طیبہ آ جانا. میرے رب نے مجھے حکم دے دیا میں مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں اور یہ مالی امانتیں جو ہے تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں. اب امانتیں مولا علی کے سپرد کر دی اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم نازل فرما دیا ہے، ہمیں ہجرت کا حکم ہو گیا ہے. فرمایا اے ابو بکر، مالی امانتیں علی کے سپرد کر دی ہیں، نبوت و رسالت کی امانت تمہارے سپرد ہے. سبحان اللہ. مالی امانتیں علی کے سپرد ہے، نبوت و رسالت کی امانت تیرے سپرد ہے. مال کی حفاظت علی کریں گے، نبوت و رسالت کی حفاظت ابو بکر تو کرے گا. حضرت ذی وقار جب حضور علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا تھا نا، فرمایا یہ امانتیں لے لو. ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا تمہیں اپنا بستر عطا کرتا ہوں. وہ کتنا پاکیزہ بستر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے کہ جس پر کوئی مشرک نجس کوئی ناپاک نہیں بیٹھ سکتا. وہ کتنا پاکیزہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا. مولا علی کی پاکیزگی دیکھیے، کتنے پاکیزہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر عطا فرما رہے ہیں. کیا شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اپنا بستر عطا کیا اور امانتیں بھی دے دی. اب مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کو اس بستر پر آرام سے بغیر کسی خوف کے چادر تان کے آرام فرما رہے ہیں. اب ایسا بھی نہیں کہ مولا کائنات کو حالات کا علم نہیں ہے، حالات کی بھی خبر ہے کہ کفار مکہ، قریش مکہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے کاشانہ نبوت کا گھیراؤ کیے ہوئے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات سے بھی واقف ہے، حالات کا بھی علم ہے کہ کفار مکہ کے مختلف قبائل کے جنگجو وہ گھیراؤ کیے ہوئے ہیں. مولا کائنات کی شان دیکھیے، آپ بغیر فکر کے، کوئی موت کا غم نہیں،
موت کی پریشانی نہیں کہ اس رات موت آ جائے گی، بغیر فکر کے آپ چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا بڑی دیانت کے ساتھ کہ اگر ہمیں علم ہو جائے ہمارے گھر میں چور آیا ہوا ہے، ہمیں چین سے نیند آئے گی؟ کبھی نہیں، چین سے نیند نہیں آئے گی، جتنی مرضی نیند آئی ہو ہم آرام سے سو نہیں پائیں گے، ہمیں پتہ ہے ہمارے گھر میں چور آیا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اگر ہمیں علم ہو جائے ہمارے گھر کے ارد گرد ہمارے دشمن کھڑے ہیں، آپ مجھے بتلائیے کیا ہمیں نیند آئے گی؟ تو کسی کو بھی نیند نہیں آئے گی اگر باہر آ کر دشمن کھڑا ہو۔ مولا کائنات حضرت کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کو موت کا فکر نہیں، موت کا غم نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے مولا کائنات حضرت کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں، ان کا یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، آپ کو موت کی فکر نہیں، موت کا غم نہیں، اس وجہ سے کہ یہ کافر مشرک یہ باہر کھڑے ہوئے یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اس رات مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھ پہ صبح ہوگی، صبح ہونے کے بعد تو امانتیں متعلقہ لوگوں کو دے گا، امانتیں ادا کرنے کے بعد پھر اے علی تو مدینہ طیبہ بھی آئے گا، کیونکہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے بے فکر ہو کر بے غم ہو کر آرام فرما رہے ہیں، کیونکہ علی جانتے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ علی جانتے ہیں کہ جب تک میں امانتیں ادا نہیں کر لوں گا اتنی دیر تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ مولا علی جانتے ہیں جب تک میں مدینہ طیبہ نہیں پہنچوں گا اتنی دیر تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں ایک شعر میں نے تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ مولا کائنات حضرت کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یقین کامل دیکھیے، وہ جانتے ہیں کہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا، زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، شمس و قمر کی رفتار کم ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتے تھے، اس لیے شاعر کی روح تڑپتی ہے، شاعر کا خوب کہتا ہے، شاعر کہتا ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سارے مل کے پڑھ لیجیے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا نہیں۔ آپ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تجھ پہ صبح ہوگی، تو امانتیں ادا کرے گا، امانتیں دینے کے بعد تو مدینہ آئے گا۔ مولا علی جانتے تھے جب تک مدینے نہیں پہنچ جاتا اس سے پہلے موت نہیں واقع ہوگی، کیونکہ حضور کی زبان سے نکلا ہے۔ اللہ کے بندوں، کافر مشرک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو سچا جاننے والے تھے۔ ایک دن ابو جہل سے اخنس بن شریک نے جنگ بدر کے میدان میں پوچھا، اے ابو جہل مجھے بتا اب تیرے اور میرے درمیان کوئی تیسرا موجود نہیں ہے، مجھے بتلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کی دعوت دے رہے ہیں، جو ان پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ سچے بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ بتا تیرے علاوہ اور میرے علاوہ
دیا ہی نہیں ساڑھے نبی ساڑھے نبی کی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسی اور دا بیان چکا مولا علی جانتے تھے نا کہ حضور نے فرما دیا تو میں مدینے پہنچ کے رہوں گا موت تو آنی نہیں ہے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا موت پہلے آ جائے اللہ اکبر حضرات جی بتا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو بستر عطا فرمایا کیونکہ وہ بستر کے قابل تھے وہ بستر کے لائق تھے اس لیے بستر عطا فرمایا حضور علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی عطا فرمایا سبحان اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شان والے ہیں صدیق اکبر بھی شان والے ہیں مولا علی بھی مقام والے ہیں صدیق اکبر بھی مقام والے ہیں مولا علی بھی شرف والے ہیں صدیق اکبر بھی شرف والے ہیں مولا علی بھی عزت والے ہیں صدیق اکبر بھی عزت والے ہیں سیدنا مولا کائنات حضرت ادا وہ ہستی ہیں جو نبی کے داماد ہیں علی نبی کے داماد ہیں اور نبی صدیق اکبر کے داماد ہیں اب میں فرق بیان کر رہا ہوں ہے دونوں شان والے بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا صرف مولا علی کی شان بیان کرتے ہوئے ابو بکر پاک کا نام نہیں لیتے انہیں صاف سو جاتا ہے اب توجہ فرمائیے گا ہے دونوں شان والے دونوں مقام والے علی بھی شان والے صدیق بھی شان والے فرق کیا ہے علی جو ہے نبی کے داماد ہیں اور نبی صدیق کے داماد ہیں علی نبی کے داماد نبی صدیق کے داماد ہیں اب دوسری طرح سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی کے سسر ہیں نبی علی کے سسر ہیں اور صدیق نبی کے سسر ہیں صدیق نبی کے سسر ہیں حضرات جی بتا آپ جانتے ہیں جو داماد ہوتا ہے وہ بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے اور جو سسر ہوتا ہے باپ کی جگہ پر ہوتا ہے داماد اور بیٹا شفقت کے قابل ہوتا ہے اور سسر باپ کی جگہ پر ہوتا ہے وہ عزت کے قابل ہوتا ہے میرے نبی کی تقسیم دیکھیے جو شفقت کے قابل تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر عطا فرما دیا جو عزت کے قابل تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت عطا فرما یہ تفریق ہے یہ فرق ہے کہ ابو بکر صدیق نبی کے سسر لگتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت عطا فرما دی اللہ اکبر ہے دونوں شان والے عظمت والے رفعت والے اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے حضرات محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار میں لے کر چلے گئے اب جب غار میں پہنچے نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا باہر ہیں یا رسول اللہ میں اندر جاتا ہوں جا کر دیکھتا ہوں کہیں موزی کوئی چیز موجود نہ ہو کوئی زہریلی چیز موجود نہ ہو کہیں آپ کو ڈس کر وہ تکلیف نہ پہنچائے اب یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا جاؤں آپ دیکھیے جبرائیل علیہ السلام کون ہے حضور علیہ السلام کے غلام ہیں جبریل حضور کے غلام ابو بکر صدیق بھی حضور کے غلام ہیں جبریل وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی معراج کی رات حضور کے ساتھ ساتھ ہیں ساتھ جا رہے ہیں پہلے آسمان پر دوسرے پر تیسرے پر چوتھے پر پانچویں پر چھٹے ساتویں پر حتیٰ کہ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل آگے چلو عرض کرتے ہیں ہاتھ باندھ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑا سا بھی آگے بڑھتا ہوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا جبریل وہ ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو راستے میں حضور علیہ السلام کو چھوڑ رہے ہیں اور صدیق وہ ہے جو چھوڑ نہیں رہے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور ہے یا رسول اللہ آپ باہر ٹھہریے پہلے میں جاؤں گا پھر بعد میں آپ تشریف لائیں یا رسول اللہ آپ بعد میں آئیے تاکہ میں جا کر دیکھوں صحیح کوئی موزی چیز اندر موجود نہ ہو یا رسول اللہ اگر کوئی موزی چیز تکلیف دہ چیز موجود ہوئی تو پہلے ابو بکر صدیق کو تکلیف پہنچائے گی یا رسول اللہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس منظر کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تشریف لے گئے غار میں جانے کے بعد آپ نے اپنا امامہ شریف اتار لیا اب غار کے اندر سوراخ موجود تھے اپنا امامہ شریف شہید کر دیا کس
کی محبت میں اپنے نبی کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں اپنا امامہ شہید کیا. سوراخ سارے بند کر دیے. سوراخ بند کرنے کے بعد اب دیکھا کہ ایک سوراخ پھر بھی باقی ہے, ایک سوراخ موجود ہے یا دو سوراخ موجود ہے. وہاں پر اپنی ایڑی لگا دی, ایڑی لگا دی اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف لے آئے. حضور علیہ السلام اندر تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں لیٹ جاتے ہیں. اب دیکھیے ادھر مولا علی کو اپنا بستر عطا کیا, ادھر صدیق اکبر کی گود کو بستر بنا لیا. یہ شان کم تو نہیں ہے نا, کتنی بڑی شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی گود کو اپنا بستر بنا رہی ہیں. اب گود میں سر رکھا ہوا ہے, ادھر سے کافر بھی آ گئے, مشرک بھی آ گئے. اب پریشان ہوئے, سیدنا ابو بکر صدیق پریشان ہوئے. قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, کہ غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہاں پر بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابو بکر صدیق کو اپنی ذات کا غم ہوا, انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ انہیں اپنی ذات کی فکر تھی. کافر اب غار کے دہانے پر آپ پہنچے ہیں تو کہیں وہ ہمیں قتل نہ کر دے, انہیں اپنی فکر تھی, انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ غلط بات آپ کی طرف منسوب کی گئی. دیکھیے اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر چیختے چلاتے تو کفار مکہ سن نہ لیتے ہے جی. وہ چیختے چلاتے, انہیں اپنی جان کی فکر ہوتی تو کفار مکہ سن کر ابو بکر صدیق کو بھی نعوذ باللہ شہید کر دیتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیتے. لیکن انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا. یہ آپ پر بہتان باندھا گیا کہ انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اس لیے نبی پاک فرما رہے لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. بلکہ انہوں نے افسوس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار مکہ اگر ہمارے قدموں کی طرف دیکھ لیتے نا, یا رسول اللہ انہیں پتہ چل جائے گا. ویسے تو غار کے منہ پر بکری نے جالا بھی لگا دیا تھا اور کبوتری نے انڈے بھی دے دیے تھے. یا رسول اللہ اگر یہ قدموں کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ پہچان جائے گا ہم یہاں پر. آپ کو اپنا غم نہیں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا. اور میں اس پر 3 دلیلیں پیش کروں گا قرآن کی آیت سے. خوف میں اور غم میں فرق کیا ہے؟ خوف اپنی ذات کے لیے بھی ہو سکتا ہے, کسی کے لیے بھی. غم جو ہوتا ہے نا کسی دوسرے کے لیے ہوتا ہے. غم یہاں پر لا تحزن اللہ فرما رہے ہیں, لا تحزن, حزن یحزن سے فاتح یفتح سے یہ بات ہے. تو لا تحزن فرما رہے ہیں, غم کسی کے متعلق ہوتا ہے. اب قرآن پاک کی آیات لے لیتے. سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, دلیل نمبر 1, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ اللہ کے جو ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے, ولا هم يحزنون, اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. یہاں پر یحزنون, یہ حزن یحزن سے یحزنون آ رہا ہے. یہاں پر جو حزن ہے, معلوم ہوا کہ غم اور حزن میں فرق ہے. یہ تو معلوم ہو گیا نا کہ غم اور حزن میں, خوف اور حزن میں فرق ہے. خوف پہلے ذکر کیا, لا خوف, انہیں کوئی خوف نہیں, اور نہ ہی انہیں کوئی حزن ہے یعنی کوئی غم ہے. یہ ایک نمبر دلیل. دوسری دلیل سماعت فرمائیں, سورۃ یوسف ہے. سورۃ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سفید ہو گئی, غم کی وجہ سے سفید ہو گئی. اب وہ کن کے غم میں روتے رہے؟ وہ اپنے غم میں روتے رہے یا حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے؟ کن کے غم میں روتے رہے؟ یوسف علیہ السلام کے غم میں. معلوم ہوا انہیں اپنا نہیں تھا غم, حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا. یہ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کی. اور تیسری آیت, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ ان کو پتہ چلا کہ فرعونی میرے بیٹے کو قتل کر دیں گے, کیونکہ ہزاروں بچے اس نے قتل کروائے تھے, اس ڈر سے کہ کوئی وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جو مجھے قتل کرے گا, میری سلطنت کو تباہ و برباد کرے گا. تو آپ کی والدہ محترمہ کو جب یہ غم ہوا کہ میرے بیٹے کو کہیں فرعونی قتل نہ کر دے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف القاء کیا. القاء یہ ہوا کہ اسے ایک صندوق میں ڈال دیجئے اور اس کو دریا میں چھوڑ دیجئے. تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اسے صندوق میں ڈالا, موسیٰ علیہ السلام کو, اور صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیا. اب جب دریا میں چھوڑا تو آپ کو غم ہوا کہ کہیں میرے بیٹے کو دریا کی طغیانی ڈبو نہ ڈالے یا کوئی اور پکڑ کر نہ لے جائے.
تو میرا بیٹا مجھے ملے گا. آپ کو یہ غم لاحق ہوا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص کے اندر یہ آیت نازل فرمائی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف القاء کیا, کیونکہ عورتوں پر وحی نازل نہیں ہوتی, مردوں پر ہی ہمیشہ وحی نازل ہوتی ہے. آپ کے دل میں یہ القاء کیا گیا, فرمایا ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک جاعلوہ من المرسلین. فرمایا خوف نہ کر, غم نہ کر اپنے بیٹے کے بارے میں خدا ہو کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرا بیٹا تجھے لٹا دوں گا. جاعلوہ من المرسلین, اور میں اس کو رسول بھی بنا دوں گا. اب یہاں پر ولا تخافی ہے, ولا تحزنی ہے. پہلے خوف کا ذکر ہے, پھر بعد میں حزن کا ذکر ہے. معلوم ہوا کہ آپ کو حزن تھا اور وہ اپنے متعلق نہیں تھا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھا. اسی طرح 3 آیتوں سے ثابت ہو گیا کہ خوف اور حزن کے اندر فرق ہوتا ہے. ابو بکر صدیق کو اپنی ذات کا حزن نہیں تھا, اپنی ذات کا غم نہیں تھا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا غم تھا کہ کہیں کفار مکہ, قریش مکہ محبوب علیہ السلام کے قدموں کو یا میرے قدموں کو نہ دیکھ لیں, اور کہیں دیکھنے سے وہ ہمارے ساتھ مقابلے میں نہ آ جائے اور کہیں ہمیں شہید نہ کر دے. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا غم تھا یا رسول اللہ, اس لیے وہ گھبرا رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, فرمایا ابو بکر غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. حضرات عزیز وقار, ابو بکر صدیق کی شان آپ سماعت فرمائے کہ ابو بکر صدیق وہ ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت عطا فرمائی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی. کتنی نمازیں؟ کسی صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا. سارے صحابہ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے, ابو بکر صدیق کے پیچھے, کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ انہیں پتا تھا انہیں کھڑا کرنے والے کون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا. آج حدیث کرتاس سامنے لائی جاتی ہے کہ حدیث کرتاس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایتونی بکرتاس, فرمایا میرے پاس قلم اور کاغذ لے آؤ, فرمایا میں اکتب لکم, تمہیں کچھ لکھ دوں, ولن تضلوا بعدی ابدا, تاکہ تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہو جاؤ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے. کتاب اللہ کو تو نہیں کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں. اب کچھ لوگ کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام اس قلم کے ذریعے کاغذ پر مولا علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اور کاغذ لا کر نہیں دیا بلکہ یہ جواب دیا یا رسول اللہ میں اللہ کی کتاب کافی ہے. انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ قلم دے دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت لکھ دیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان دراز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی اگر تم نے صرف پڑھی ہے تو سیغے کی طرف غور کرو. حضور علیہ السلام نے ایتی نہیں فرمایا, واحد کا سیغہ نہیں بیان کیا بلکہ جمع کا سیغہ بیان کیا. فرمایا ایتونی بکرتاس, سب کو حکم دیا جمع کا سیغہ ذکر کر کے, فرمایا تم میرے پاس قلم اور کاغذ لے آؤ. اب جب سب کو خطاب کیا تو سب میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے, وہاں پر امام حسن امام حسین موجود نہیں تھے, وہاں پر عبداللہ ابن عباس حضور کی اہل بیت موجود نہیں تھی. اگر یہی خلافت کا مسئلہ ہوتا تو مولا علی خود کاغذ لے آتے, خود قلم لا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں خلافت لکھ دیجیے. اب رہی بات کاغذ اور قلم لانے کی, حضور علیہ السلام ٹیسٹ لے رہے تھے, اپنے صحابہ کو دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے شریعت کو مکمل کر دیا, الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل کر دیا. حضور ٹیسٹ لینا چاہتے تھے کہ اب دین کے مکمل ہونے کے بعد, کتاب اللہ مل جانے کے بعد انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کاغذ قلم لا دو تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حسبنا کتاب اللہ, یا رسول اللہ ہم کو کتاب کافی ہے. تو حضور علیہ السلام نے جان لیا کہ انہیں کتاب اللہ کافی ہے, کتاب کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس حدیث سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کیا جاتا ہے. بھئی تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ قرآن ابو بکر صدیق کو ثانی کہہ رہا ہے. ثانی دوسرا, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, کہ دو میں سے دوسرا. تو دوسرے کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے.
تو قرآن بھی حضور علیہ السلام کے خلیفے کو مقرر فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد ابو بکر صدیق دوسرے ہیں اور امت کے لیے پہلے خلیفہ ہیں. قرآن نے مقرر کر دیا کہ پہلے خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دوسرے خلیفہ عمر فاروق ہے. تیسرے عثمان غنی ہے. چوتھے مولا کائنات حضرت کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو قرآن کے فیصلے کے مطابق بھی ابو بکر صدیق دوسرے خلیفہ پہلے خلیفہ مقرر ہو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ہیں اور آپ قرآن کے فیصلے کے مطابق پہلے خلیفہ مقرر ہو رہے ہیں. حضرات عزیز و اکرام، چونکہ اس مہینے کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. 22 جمادی الثانی کو آپ کا یوم وصال ہے. 7 جمادی الثانی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا. غسل کرنے کی وجہ سے آپ شدید بیمار ہو گئے. سخت سردی تھی تو غسل کرنے کی وجہ سے بیمار ہوئے. تو صحابہ اکرام عیادت کرنے کے لیے حاضر ہو گئے. انہوں نے عیادت کی. عرض کرنے لگے کہ حضور حکم فرمائے آپ کے لیے کوئی طبیب ڈھونڈ لاتے ہیں، آپ کے لیے کوئی طبیب لاتے ہیں. آپ نے فرمایا میں طبیب کو چیک کروا چکا ہوں، میرا طبیب جانتا ہے مجھے کیا ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کے طبیب نے کیا کہا ہے؟ فرمایا انی فعال لما یرید، میرا طبیب کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہی فیصلہ فرماتا ہوں، کہ اگر اسی مرض سے میری موت لکھی ہوئی ہے تو پھر موت آ کر رہے گی، کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا. 15 دن تک آپ بستر پر رہے، حالت مرض میں رہے. اور پھر ابو بکر صدیق نے اپنے وصال سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے کوئی نئے لباس میں کفن نہ دیا جائے، بوسیدہ اور پرانے لباس میں کفن دیا جائے. کہا نئے لباس میں کفن دینے سے میری عزت بڑھ نہیں جائے گی اور پرانے لباس میں کفن دینے سے میری عزت گھٹ نہیں جائے گی، کم نہیں ہو جائے گی. فرمایا نیا لباس زندوں کے لیے کافی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے لیے پرانے ہی کفن میں انتظام کیا جائے. اور پھر جب 22 جمادی الثانی آئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ نے کہا سوموار کا دن ہے، پیر کا دن ہے. پوچھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس دن ہوا تھا؟ صحابہ نے بتلایا پیر کے دن ہوا تھا. تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے آج کے دن میں انشاءاللہ اپنے رفیق کے ساتھ مل جاؤں گا، اپنے محبوب سے ملاقات کروں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صحابہ کو صحابہ سن لو، جب میرا وصال ہو جائے مجھے پرانے لباس میں کفن دیا جائے، کفن دینے کے بعد میرا جنازہ پڑھایا جائے، جنازہ پڑھانے کے بعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر لے جایا جائے، حضور کی بارگاہ میں لے جایا جائے، حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا جائے یا رسول اللہ یار غار آپ کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت مل جائے، دروازہ کھل جائے تو پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. صحابہ نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی. 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال مبارک ہوا. نماز جنازہ کے بعد حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر لے جایا گیا. عرض کی یا رسول اللہ آپ کا یار آپ کی ملاقات کے لیے مشتاق ہے، آپ سے ملنے کے لیے مشتاق ہے، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے. اللہ اکبر. اس سے حضور ابو بکر صدیق کا عقیدہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہ جانتے ہیں ہمارے نبی زندہ ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور زندہ ہے. تو صحابہ بھی اس لیے لے کے جا رہے کہ حضور زندہ ہے، ورنہ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا حضور مر گئے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے تو صحابہ نے وہاں پر کیوں لے کر جانا تھا. تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یار غار آیا ہے، آپ کی زیارت کے لیے مشتاق ہے، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے کہ یہاں پر دفن کر دیتے ہیں، اور اگر اجازت نہیں دیتے تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دیتے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ راوی کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دروازہ خود بخود کھل گیا. حضور کے روضہ اقدس کا دروازہ کھل گیا اور آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب یا اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ابو بکر صدیق کو دفن کر دیا گیا. کیا شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جن کے پیسوں سے وہ مسجد نبوی خریدی گئی. مسجد نبوی والی جگہ جو خریدی ہوئی ہے ابو بکر صدیق کے پیسوں سے خریدی ہوئی ہے.
وہ مسجد جہاں پر ایک سجدہ کرنے سے 50,000 سجدوں کا ثواب، ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ابو بکر صدیق جنتی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو بند رکھو، تم جہنمی ہو سکتے ہو۔ ابو بکر صدیق پکے جنتی ہیں کہ جن کے پیسے سے خریدی ہوئی جگہ وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ حضور خود فرما رہے ہیں، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان والا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جس کو حضور خود جنت فرما رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی تو اسی جنت میں دفن کیے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق تو دنیا میں ہی جنت کے اندر لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہوں۔ تو یہ شان صحابہ کرام کی، میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ نبی پاک کے سارے صحابہ جنتی، اور بالخصوص عشرہ مبشرہ کو تو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ یہ کے بعد یہ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہاں پر سارے صحابہ 10 صحابہ کا ذکر کیا، تو یہاں پر بھی ترتیب دیکھیے، اس ترتیب سے بھی ترتیب خلافت معلوم ہو رہی ہے کہ پہلے ابو بکر کا ذکر ہے، بعد میں عمر فاروق کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا مولا علی کا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عظمت صحابہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری اس حاضری کو اللہ تعالیٰ نے لطف بولا منظور فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جس طرح تو نے تاجدار صداقت کو عشق مصطفیٰ عطا فرمایا، یا اللہ ہم سب کو بھی اسی طرح حضور کا عشق عطا فرما، صحابہ جیسے عشق والی آگ عطا فرما، صحابہ جیسا حضور کا عشق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ساتھ